والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ وبناتہ واولیاء ملتہ وعلماء شریعتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. حمد و ثناء و صلوات و تسلیمات کے بعد آج کی یہ تقریب سعید بزم مسعود محفل ذی قدس مجلس ذی شرف داعی الامن والامان مرجع الخاص والعام مرشد روشن ضمیر قاسم فیضان پیران پیر مظہر تجلیات منیر حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی مجلس ہے، جس میں ہم حاضری کا شرف پا چکے ہیں اور پا رہے ہیں. بلا تمہید اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ان عبادی بے شک میرے بندے، لیس لک اے شیطان تیرا ان پر قبضہ، کنٹرول، اختیار، حکومت، داؤ، فتنہ نہیں چل سکتا جو میرے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سراپا خیر بنایا، شیطان کو سراپا شر بنایا اور انسان کو خیر اور شر کا مجموعہ بنایا. سب سے زیادہ مشکل زندگی گزارنا انسان کے لیے ہے. اس نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے یہ خیر کی راہ ہے یا شر کی راہ ہے، نیکی کی، بدی کی، طاغوتی قوت کی، لاہوتی قوت کی، رحمان کی، شیطان کی. یہ خود اس نے فیصلہ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا. اور پھر صاحب تفسیر روح المعانی، عمدۃ المحققین، خاتمۃ المفسرین، علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس آیت پر اپنا نظریہ پیش کیا. انہوں نے کہا الاضافۃ للتعظیم فتدل بالمخلصین. یہ جو اضافت ہے ان عبادی کی، یہ تعظیم کے لیے ہے. گویا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جو اس کے خاص الخاص بندے ہیں تعظیم دینا چاہتا ہے. اور گویا اللہ نے فرما دیا شیطان کو، اے شیطان جو میرے ہو گئے وہ تیرے نہیں ہو سکتے. اے شیطان جو میرے ہو گئے وہ تیرے نہیں ہو سکتے. جہاں پر مرض ہوتی ہے وہاں پر اس کا علاج بھی ہوتا ہے، جہاں پر مریض ہوتا ہے وہاں پر طبیب اور حکیم بھی ہوتا ہے. اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منگل کے دن صوفیاء نے فرمایا فتنوں کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالی نے فتنوں کو بھی پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے فتنوں کا علاج بھی بنایا.
فرمایا فتنے سے بچنے کے لیے، شر سے بچنے کے لیے پہلا علاج کیا ہے؟ پہلا علاج یہ ہے کہ تم میرے خاص بندوں کا وسیلہ پکڑو گے، اور فتنے سے بچنے کے لیے میرے خاص بندوں کا وسیلہ میری بارگاہ میں پیش کرو گے فتنوں سے بچنے کے لیے۔ جیسا کہ 621 ہجری کی بات ہے، لوگ فتنے میں مبتلا ہو گئے، قحط پڑ گیا، بارشیں آنا بند ہو گئی، دعا کے اہتمام کے لیے مجلس منعقد کی گئی، ہر شخص نے درد بھری آواز سے یا دل کے درد سے دعا مانگی۔ ایک شخص نے اسی مجلس میں کھڑے ہو کر دعا مانگی، یا اللہ میری ان آنکھوں کے وسیلے سے بارش عطا فرما، فتنہ ختم فرما، قحط کو بھی ختم کر دے، ان آنکھوں کے وسیلے سے۔ کچھ دیر گزری یا ایام گزرے، بارش برس گئی، لوگ فتنے سے باہر چلے گئے، فتنہ ختم ہو گیا، قحط ختم ہو گیا۔ لوگوں نے اسے پکڑا، اس سے پوچھا تمہاری آنکھوں میں کیا کمال ہے کہ تم نے کہا کہ یا اللہ میری ان آنکھوں کے وسیلے سے بارش عطا فرما، کہ بارش آ گئی۔ اس نے کہا میں تو گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاکار ہوں، مگر ایک مرتبہ میں نے ان آنکھوں سے شیخ عبد القادر جیلانی کی زیارت کی تھی۔ بلند آواز سے سبحان اللہ، محبت سے سبحان اللہ۔ ان آنکھوں سے میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی زیارت کی تھی۔ یاد رہے، واضح رہے، اگر اللہ تبارک و تعالی اولیاء کاملین کو دیکھنے والی آنکھوں کے وسیلے سے ختم فتنہ فرما سکتا ہے، کہ اگر خود اولیاء کاملین کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگی جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قندیل نورانی اس ہستی اور شخصیت کے مالک تھے کہ آپ کا نسب اشرف والد کی طرف سے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ جیلی، اور پھر حضرت یحییٰ زاہد، اور پھر شمس الدین زکریا، اور پھر حضرت ابو بکر داؤد، اور پھر حضرت موسیٰ ثانی، اور پھر حضرت عبداللہ صالح، اور پھر حضرت موسیٰ الجون، اور پھر حضرت عبداللہ مہد، اور پھر حضرت حسن مصنع، اور پھر وارث و ولایت مرتضی امام حسن مجتبی، اور پھر خیبر شکن حضور کی نسل کی اصل حضرت اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب سے جا کر ملتا ہے۔ اور آپ کا نسب اشرف والدہ کی طرف سے حضرت عبداللہ صومعی، یہ آپ کے نانا جان کا نام ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے حضرت عبداللہ صومعی، اور اس کے بعد حضرت ابو جمال، اور اس کے بعد سید محمد، اور اس کے بعد سید محمود، اور اس کے بعد سید کمال الدین، اور اس کے بعد سید ابو العطا، اور اس کے بعد سید علاء الدین، اور اس کے بعد علی رضا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کاظم رضا، اور اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق سے جا کر آپ کا نسب اشرف ملتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے وسیلے سے جب دعا مانگی گئی تو فتنہ ختم ہو گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یہ وہ ہستی ہے کہ جب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تھی تو انبیاء کاملین، انبیاء کرام نے بشارتیں دی تھیں، یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں میدان ولایت کے اندر اولیاء کاملین نے بشارتیں دیں کہ ایک عجم سے ولی پیدا ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالی تمام اولیاء کا حکمران اور سلطان بنا کر بھیجے، جس کی مدتوں سے آرزو تھی، ارمغان آرزو. حضرت سید غلام نظام الدین جامی گیلانی مدظلہ العالی، آپ کا تازہ کلام مناقب غوث اعظم پر، اس کے اندر اسی بشارت کا ترجمہ کیا گیا، اسی بشارت کا ترجمہ کیا گیا کہ جو اولیاء کاملین نے بشارتیں دی تھی کہ اولیاء کاملین کا حکمران بن کر عجم سے ایک ولی آنے والا ہے. ابو بکر خبار نے یہ بشارت دی تھی تو اس کا ترجمہ کیا آپ نے، کیا فرمایا کہ ہے نبیوں کا تو ترجمہ غوث اعظم، ہے نبیوں کا تو ترجمہ غوث اعظم، ہے ولیوں کا تو حکمراں غوث اعظم. ہے نبیوں کا تو ہے نبیوں کا تو ترجمہ غوث اعظم، ہے نبیوں کا تو ترجمہ غوث اعظم، ہے ولیوں کا تو حکمراں غوث اعظم. نہیں کچھ بھی پوشیدہ تیری نظر سے، نہیں کچھ بھی پوشیدہ تیری نظر سے، ہے تو غیب بھی غیب تا غوث اعظم، ہے تو غیب بھی غیب تا غوث اعظم، ہے ولیوں کا تو حکمراں غوث اعظم. پر تیرے حاضر ہے جامی، کرے پاک. سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ. درے پاک پر تیرے حاضر ہے جامی، درے پاک پر تیرے حاضر ہے جامی، کرم خواجہ خواجہ غوث اعظم، کرم خواجہ کرم خواجہ خواجہ غوث اعظم، ہے ولیوں کا تو حکمراں غوث. اور بے ہی اسی طرح حسین مہاجبینا زنی غوث اعظم، حسین مہاجبینا زنی غوث اعظم، علوم علی کے امی غوث اعظم، علوم علی کے، علوم علی کے، علوم علی کے امی غوث اعظم. کرو مشکلیں آج جامی کی آسان، کرو مشکلیں آج جامی کی آسان، تمہیں کوئی مشکل نہیں غوث اعظم. کرو مشکلیں آج جامی، آج کرو مشکلیں آج جامی کی آسان، تمہیں کوئی مشکل نہیں غوث اعظم. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک سوئے ہوئے آدمی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں. حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سویا ہوا آدمی خواب کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہے، جو کچھ یہ نیند کے اندر دیکھ رہا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا میں جاگتے ہوئے منظر ملاحظہ کر رہا ہوں.
تو بہرحال فتنے سے بچنے کا دوسرا طریقہ، چنانچہ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ملفوظات مہریہ کے اندر حضرت قطب الاقطاب، غوث الاغواث، مرجع الاوتاد، دافع الفساد حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب قدس اللہ سرہ العزیز، ملفوظ نمبر 143 143 حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سیال شریف کے ارادے سے گولڈا شریف سے چلے، سہاوا اسٹیشن پر رکے، مشتاقان دید نے زیارت کی اور دست بوسی کی اور عرض بھی کی، حضرت سنا ہے سیال شریف کے قرب و جوار کے اندر اور گرد نواح کے اندر وبا طاعون کی پھیلی ہوئی ہے، تو ہم وہاں نہیں جانا چاہتے، آپ کی زیارت مقصود تھی، جہاں زیارت ہو گئی سہاوا اسٹیشن پر، ہم سیال شریف نہیں جائیں گے۔ حضرت قطب عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، احتیاط بہتر ہے، حفاظت کر لو، بے شک تم نہ آؤ، لیکن میرے بارے میں اگر تم پوچھنا چاہتے ہو تو حضرت مہر علی نے فرمایا ہر باتا بات آنجا میر اویم مسکن شاہ است آنجا میر اویم۔ آپ نے فرمایا ہر باتا جو کچھ ہوتا ہے ہونے دو، جو کچھ ہوتا ہے ہونے دو، میں تو وہاں پر ضرور جاؤں گا۔ حضرت آپ کے جانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے جانے کی وجہ یہ ہے مسکن شاہ است آنجا میرا میم، اس لیے کہ وہاں میرے محبوب کا مسکن ہے، اور عاشق کو معشوق چاہیے، طالب کو مطلوب چاہیے، قاصد کو مقصود چاہیے، محب کو محبوب چاہیے، اور مرید کو اپنا پیر اور شیخ چاہیے۔ فتنے سے بچنے کے لیے شیخ کے آستانے کو نہ چھوڑنا، طاعون کا فتنہ ہو، وبا کا فتنہ ہو، غلط فضا کا فتنہ ہو، اور پھر مولویوں کی غلط تقریروں کا فتنہ ہو، جس قسم کا بھی فتنہ ہو، اس سے حفاظت کے لیے اپنے شیخ کے آستانے کو نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس ملفوظ کے اندر دو باتیں ہمیں حاصل ہوئی۔ آپ نے فرمایا فتنے سے بچنے کے لیے دو باتوں کو نہ چھوڑنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کبھی شیخ کا مسکن نہ چھوڑنا، اور دوسری بات یہ ہے کبھی شیخ کا مسلک نہ چھوڑنا۔ اگر شیخ کا غور، شیخ کا مسکن چھوڑ گئے فتنے میں آ جاؤ گے، اور اگر شیخ کا مسلک چھوڑ گئے پھر بھی فتنہ چھا جائے گا۔ اب دیکھنا ہوگا ہمارے شیخ کا مسئلہ کیا ہے، متوحد بانواع المصنوعات، متفرد باختراع المخلوقات، متعالی عن الجنس والجہاد، وحدت الشہود کا نہیں وحدت الوجود کا تھا، ہمارا بھی وہی ہوگا۔ ختم نبوت کے بارے میں آپ کی جو تعلیمات تھیں وہی ہمارے لیے کافی اور شافی ہے۔ اور پھر ہمارے شیخ حضرت نصیر ملت کا ایمان ابو طالب کے بارے میں کیا مسلک تھا، شیخ کا مسکن بھی نہیں چھوڑنا، شیخ کا مسلک بھی نہیں چھوڑنا۔ ہاں جی، شیخ کا مسلک آپ کے لیے شیخ کیسے قابل حجت بن گیا؟ آئیے شرح قائد کے اندر جو حاضر سروس مدرس ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ علامہ تفتزانی نے کیا لکھا۔ اسباب العلم ثلاثۃ، علم تین چیزوں سے آتا ہے۔ اعتراض وارد ہوا کہ علم تو 6 چیزوں سے آتا ہے، تم نے 3 کا ذکر کیوں کیا؟ تفتزانی نے قلنا سے جواب دیا، قلنا ھذا علی عادت المشائخ فی الاقتصار علی المقاصد، یہ شرح قائد کی عبارت ہے۔ آپ نے فرمایا قلنا، جو عبد الغفور پڑھاتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، ایک جواب اقولوں سے دیا جاتا ہے جس پر مجیب کو یقین نہیں ہوتا، اور ایک قلنا سے دیا جاتا ہے ماضی تحقق پر دلالت کرتی ہے، قلنا ماضی ہے۔ گویا تفتزانی نے کہا مجھے اس پر یقین کامل ہے، میں 3 کا ذکر کروں گا، 6 کا نہیں، کہ علم 3 چیزوں سے آتا ہے، عقل سے آتا ہے، خبر صادق سے آتا ہے، حواس سے آتا ہے۔ بس میں وجدان کو نہیں بیان کروں گا، میں تجربے کو نہیں بیان کروں گا، میں قوت حدثیہ کو بیان نہیں کروں گا۔ کیوں؟ فرمایا ھذا علی عادت المشائخ، یہ میرے شیخ کا طریقہ تھا، میں نہ تمہیں جانتا ہوں نہ تمہیں مانتا ہوں، میرا شیخ جب پڑھاتا تھا 3 کا ذکر کرتا تھا، میرے لیے وہی 3 کافی ہے، اس لیے کہ میرے یہ شیخ کی عادت ہے۔ یاد رکھنا تفتزانی کے لیے شیخ کی عادت، شیخ کی عادت، الفاظ پر غور کرنا، تفتزانی کے لیے شیخ کی عادت قابل حجت بن گئی، اور ایمان ابو طالب پر ہمارے نصیر ملت کی عادت نہیں تھی، نصیر ملت کی تحقیق تھی۔ اگر شیخ کی عادت کا تعلق الفروق اللغویہ میں موجود ہے،
عادت کا تعلق ذات سے ہوتا ہے، تحقیق کا تعلق مستند حوالہ جات سے ہوتا ہے۔ اگر شیخ متبع الشریعت شیخ کی عادت قابل حجت بن سکتی ہے، متبع الشریعت شیخ کی تحقیق نہیں، کیوں نہیں قابل حجت اور قابل دلیل بن سکتی؟ تو پتہ چلا حضرت نصیر ملت کوئی عام ہستی نہیں تھے، متبع الشریعت تھے، خودی کے عرفان کا مرکز تھے، غازہ استغنا سے مزین تھے، تخلیقی صلاحیتوں کے امین تھے، دنیا تصورات میں کوچے یار کے مکین تھے۔ حضرت نصیر ملت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بارگاہ اعزی سے خطابت فی البدی کا حظ وافر نصیب ہوا تھا۔ آپ کے خطاب کے اندر استعارات کا استعمال بھی ہوتا تھا، اشاروں سے اشارے بھی ہوتے تھے، مدلل گفتگو بھی ہوتی تھی، مفصل جو بجو بھی ہوتی تھی، نظریہ باطلہ کی تردید بھی آپ کے خطاب میں ہوتی تھی، اور آپ کے خطاب میں عقیدہ حق کا اثباتی جائزہ بھی پیش کیا جاتا تھا۔ آپ کے خطاب کے اندر ذوق کا کلام، شوق کی زبان، درد بھرے اشعار، محبت بھرے جملے، مقتضل حال سے شناسائی کے ساتھ ساتھ حضرت نصیر ملت کے خطاب کے اندر سامعین کے جذبات کا احترام بھی ہوتا تھا، الفاظ و انداز کی جدت کا التزام بھی ہوتا تھا۔ اسی لیے حضرت نصیر ملت پیمان شب میں خود فرما گئے، خوف آتا ہے خود مجھ کو نصیر اپنے ہی فن سے، خوف آتا ہے خود مجھ کو نصیر اپنے ہی فن سے، اور ہم اپنا وہ کلام ہم جہاں بھی جائیں اپنے شیخ کا مسلک بیان کریں، جہاں بھی جائیں اپنے شیخ کا مسلک بیان کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی وہ گفتگو، وہ بات نامکمل سمجھتے ہیں جس میں ہم اپنے شیخ کی بات نہیں کرتے۔ تیری بات میں کسی بات کی جو نہ بات ہو تو وہ بات کیا، تیری ذات میں میری ذات میں کسی ذات تیری ذات کا جو نہ عشق ہو تو وہ ذات کیا، میری رات میں تیری رات کا جو نہ ذکر ہو تو وہ رات کیا، جو حیات تیری حیات سے نہ حیات ہو تو حیات کیا، میری شام میں میری رات میں میری بات ذات صفات میں تیری دل لگی کے سوا ہے کیا، میری داستان حیات میں۔ اللہ تعالیٰ ان جملوں کو اپنی بارگاہ میں پذیرائی کے اعزاز سے نوازے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔